بات کریں گے آڈیو لیکس کے حوالے سے، اور اب ایک اور آڈیو لیک سامنے آئی ہے جس میں مبینہ طور پر سنا جا سکتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ اپنے چچا پرائم منسٹر شہباز شریف سے بات کر رہی ہیں، اور اس میں بات یہ کی جا رہی ہے کہ جو صحت کارڈ ہے اس صحت کارڈ کا اجرا بند کیا جائے، اور یہ جسٹیفیکیشن دی جائے کیونکہ دیکھیں حالات بڑے خراب ہیں اور جو ہے فری سہولت جو ہے نا وہ ابھی نہیں دی جا سکتی، فنڈز کی کمی کا بہانہ بنا کے نا یہ ذرا ختم کر دیں۔ کتنا یہ افسوس مبینہ کی آڈیو بات لیک ہے۔ اچھا میں واقعتاً آپ کو بتاؤں مدیحہ کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو واقعتاً اس کارڈ سے ان کو بہت فائدہ ہوا ہے۔ اچھا پہلے ہم آئی واز اسکیپٹیکل، میں نے شروع میں کہا کہ پتہ نہیں ہو رہا ہوگا نہیں ہو رہا، لیکن واقعتاً لوگوں کو بہت فائدہ ہوا اس کارڈ سے، اور اس کارڈ کی وجہ سے ان کی زندگی آسان ہوئی۔ اور آپ سوچیں کہ اس کو اگر بند کرنے کا بہانہ کریں، اور یہ مطلب بھائی آپ مجھے بتائیں، ہمارے ہاں جب بھی جب نوکری وغیرہ ہوتی ہے تو نوکری کے بعد نوکری ہماری ختم ہو جائے تو کیا ہمیں کس قسم، ہم ٹیکسز تو بہت دیتے ہیں، ہمیں کیا ہماری صحت کے حوالے سے کسی بھی قسم کی ایشورنس ملتی ہے؟ نہیں ملتی۔ ہیلتھ کیئر پہ تو کام ہی نہیں کیا گیا۔ تو یہ ایک ایسی چیز تھی جس میں اس کارڈ کے تھرو آپ کا 10 لاکھ کے اندر لوگوں کے اتنے علاج ہو جاتے تھے۔ صرف یہ نہیں کہ ایک غریب طبقہ جا رہا تھا، متوسط طبقہ جو نہیں افورڈ کر سکتا کہ کسی کی ہارٹ سرجری ہو، کسی کی اوپن ہارٹ سرجری ہو، یا کسی کی کوئی بڑا علاج ہو جو 10 لاکھ سے انڈر ہو، وہ کیسے کرائیں؟ تو خیبر پختونخوا پنجاب لوگوں نے کروائے ہیں۔ سندھ میں نہیں ہوا تو ہمیں اس پہ بھی تھا کہ سندھ میں بھی لوگوں کو یہ عام جو ہمارے جو بھائی ہیں ان کو یہ سہولت حاصل ہونی چاہیے تھے۔ اچھا ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے، آپ سوچیں کہ 10 لاکھ روپے کی لمٹ ایک بندے کے لیے رکھی گئی تھی، اور آپ یہ سوچیں کہ جن کمپنیز میں لوگ جابز وغیرہ کرتے ہیں وہاں پر ایون جن لوگوں کی اچھی سیلریز ہوتی ہیں وہاں پر بھی ان کا ہیلتھ کور اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ ستی زندگی بھر بھی لوگ پیسے جمع کریں نا، تو مہنگائی کے دور میں تو اب تو سیونگز ہی نہیں بچتی، لیکن اگر زندگی بھر بھی پیسے جمع کیے جانا تو لوگ 10 لاکھ جمع نہیں کر پاتے۔ اچھا خیر، یہ جو مبینہ آڈیو لیک سامنے آئی اس میں گفتگو کیا تھی آپ کو سنواتے ہیں۔ یہاں کے پاس آ کر دکھانے کے لیے سوائے کارڈ کی کچھ نہیں تھا، اور وہ تو لیکن ہم نے یہ نہیں کیا تھا، آپ کو یاد ہے ہم نے تو اس کو $102 نیچے اچھا جی، کوئی اچھی چیز ہو تو اس کو کیری کرنا چاہیے، لیکن یہ عجیب رواج ہے۔ علی محمد خان صاحب ہمیں جوائن کریں، تحریک انصاف کے رہنما ہیں، اور ان سے ذرا بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا علیہ صبح۔ یہ مطلب سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن سیاسی اختلافات کی آڑ میں عوام دوستی کا ایک منصوبہ تھا جس کا واقعتاً میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بڑے لوگ اس پہ دعائیں دیتے ہیں آپ کی جماعت کو اور آپ کی حکومت کو جو رہی ہے، لیکن یہ اس کو ختم کرنا یہ تو عوام دشمنی ہوئی۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ بہت افسوس ہوا یہ سن کے کہ اس لیول تک کسی کی سوچ ہو سکتی ہے، اور ہر نیا دن جو ہے ان لوگوں کو ایکسپوز کر رہا ہے۔ سیاسی مخالفت رکھنا وہ تو سیاست کا ایک لازمی حصہ ہے، اگر ہم سب ایک پیج پہ ہو جائیں تو پھر ساری جماعتیں ختم ہو جائیں گی، لیکن مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جب آپ سیاسی مخالفت میں ملک کا اور عوام کا نقصان کرتے ہیں۔ اب میرا یہ دوسرا ٹرم ہے پارلیمان میں، اور میرا تقریباً ہر ہفتے کھلی کچہری ہوتی تھی، اب بھی میں ایم این اے نہیں ہوں لیکن اب بھی ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں نے جہاں سب سے زیادہ پاکستان کے غریب طبقے کو رلتے دیکھا تھا وہ ہیلتھ ہے، اس کے بعد ایجوکیشن یا جابس کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ ہیلتھ میں بڑا ایک یہ انقلاب آیا خیبر پختونخوا میں، جب پہلے یہ 5 سے 4.5 تھا، پھر 5 سا وہ 5 ساڑھے 5 تک گیا یہ ہیلتھ کارڈ، آخر میں 10 تک گیا، اور اس میں صرف ہارٹ کی سرجری نہیں ہے، اس میں کڈنیز کے حوالے سے بھی علاج ہے، کوئی بھی علاج شوگر کے حوالے سے جی۔ اب اس میں مسئلہ جی یہ ہوتا ہے کہ میں تو ظاہر دیہی علاقے سے ہوں، اور آپ لوگوں کا بھی بیک گراؤنڈ ہمارا زیادہ تر غریب علاقے ہوتے ہیں، مڈل کلاس۔ میں نے بے شمار لوگوں کو دیکھا کہ وہ اسپتال جاتے تھے سرکاری، ایک تو مسئلہ یہ ہوتا تھا ہیلتھ کارڈ لوگوں کو سمجھنا چاہیے اس میں سہولت کیا ہے۔ 10 لاکھ روپے کا کارڈ ہے، لیکن سہولت یہ ہے کہ سرکاری اسپتال میں یا تو وہ سہولیات ہوتی نہیں تھی، اور رش اتنا ہوتا تھا کہ اگر کسی کا ہارٹ کا آپریشن ہے کسی اور چیز کا تو اس کو 3-3 6-6 مہینے ویٹ کرنا پڑتا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ کسی بھی پرائیویٹ اسپتال میں جو اسٹیٹ آف دا آرٹ ہے، جہاں غریب یا مزدور آدمی ناٹ جسٹ فار دا آپریشن ایون فار دا ٹیسٹ دے سکتا تھا، وہاں آپ کا علاج ہوتا ہے۔ اب یہ جو چیز سامنے آئی ہے، دکھ اس چیز کا ہے کہ بغض عمران خان میں
آپ غریبوں کی زندگیاں لے رہے ہیں, ان کی زندگیوں سے آپ کھیل رہے ہیں. خود تو آپ نے کبھی 3-4 بار وزیر اعظم بن کے کچھ لوگوں کو دیا نہیں ہیلتھ میں اور ایجوکیشن میں, اور 10 لاکھ روپے کا اگر کسی غریب کا علاج ہوتا ہے تو مریم بی بی سے بھی سوال ہے, مسلم لیگ نون سے آپ لوگوں کا کیا جاتا ہے, خود نہیں کر سکتے. بالکل, دیکھیے خود ایگزیکٹلی, کیونکہ خود تو آپ نے اتنے اچھے ہاسپٹلس بنائے ہی نہیں جس میں آپ اپنا علاج کرا سکیں. اپنے علاج کے لیے چاہے وہ مریم بی بی بھی ہو, جب ان کا پاسپورٹ کنفسکیٹ کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا مجھے باہر علاج کے لیے جانا ہے. والد صاحب ان کے علاج کی غرض سے گئے تھے. اسحاق ڈار صاحب تو خیر ان کی مہربانی وہ واپس آ گئے, وہ بھی علاج کے لیے گئے ہوئے تھے. لیکن یہ بتائیں, جب خیبر پختونخوا میں جب ہم نے دیکھا تھا, جب پاکستان تحریک انصاف کی پہلے حکومت تھی, جب صحت کارڈ کا وہاں پہ اجرا کیا گیا تھا, تو باقی تمام تو صوبوں کے لوگ یہ لوگ فارورڈ کر رہے تھے کہ کب ہمارے بھی صوبے میں ایسی کوئی چیز آئے گی. پھر آپ کی حکومت آئی, پھر بہت اچھی بات ہوئی, ہم نے پنجاب میں بھی دیکھا. تو اچھی روایت تو اگر کوئی ڈالے تو اس کو تو آگے کیری فارورڈ کرنا چاہیے, وہ بھی ایسی چیز جس سے عوام کا بھلا ہو. اسی عوام نے تو آپ کو ایوانوں تک پہنچایا ہے. تو اتنی سیاست میں نفرت آ گئی ہے کہ چاہے عوام کو بھی رونتے ہوئے چلے جائیں. یہ اس طرح کی حرکتیں کر کے عوام کا پورے سیاسی کلچر اور جمہوریت سے ان کا اعتماد اٹھا رہے ہیں. وہ اب یہ سمجھیں گے کہ جتنے بھی سیاستدان ہیں یہ سارے عوام کا صرف نام لیتے ہیں اور اندر سے یہ صرف اور صرف اپنی سیاسی ان کی غرضی اور کرسی کے لیے سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن اس لیول تک کوئی گر سکتا ہے کہ کسی سیاسی مخالفت کی بنا پہ وہ مریض سے جینے کا حق چھین لے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص وہ آئی سی یو میں ہو اور اس کے منہ پہ آکسیجن ماسک لگا ہو. اگر میرا بدترین مخالف بھی اس کو آکسیجن ماسک لگا کے چلا جائے تو میں اس وجہ سے اس کے منہ سے آکسیجن ماسک کھینچ لوں کہ یہ میرے مخالف نے لگایا تھا. اس مریض کا کیا قصور ہے جو ڈیتھ ٹیبل پہ پڑا تڑپ رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس بات پہ میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں, اگر پاکستانی قوم اور میڈیا اس پہ نیم اینڈ شیم نہیں کرے گی, ہم سب بھی اس میں پھر برابر کے مجرم. اچھا, میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ آپ کے پلیٹلیٹس اوپر نیچے ہوئے تو آپ فوراً جو ہے وہ ٹکٹ کٹایا, میڈیکل رپورٹ پیش کی اور اس کے بعد پہنچ گیا لنڈن اور ابھی تک واپس نہیں آئے, اور ہم پیئیں کڑوے پپیتے کے پتے. کیوں؟ دیکھیں پرائرٹیز ان کی سیٹ کرتی ہیں, اور آپ اس کو ایک اور نظر سے دیکھیں. یہ جو ان کی سوچ ہے, کیا آپ میرے بھائی سمجھتے ہیں یہ ایک دن میں ڈیولپ ہوئی ہے؟ اس سے زیادہ المناک بات یہ ہے کہ یہ سوچ پریویل کرتی تھی لیکن اب سامنے آئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو 2 نسلیں ان کی سیاست میں سن 85 سے جوان ہوئی ہیں, جس میں میاں نواز شریف صاحب خود جو ہیں وہ 3 بار وزیر اعظم بنے, تو آپ یہ بتائیں کہ اس سوچ کو لے کے یہ نسل ان کے گھر میں جوان ہوئی اور ان کے سارے ورکر جو ہے وہ بڑے ہوئے. ان کی لیڈرشپ کی سوچ یہ ہے کہ خود تو کچھ کر نہیں سکتے, اگر کوئی اور پاکستان کے غریب عوام کو جینے کا حق دے رہا ہے اور ان کو ہیلتھ فیسلٹی دیکھیں, اور کسی چیز میں آپ کہیں یہ سیاست ہے, لیپ ٹاپ ہے, کسی نے جاب کی جو ہے نیا پاکستان کی اسکیم آ گئی جناب, کسی اور چیز پہ یار مریض ایک گھر میں ایک کسی کی موت ہے جس کو آپریشن ہے, وقت جس کو کڈنی کا آپریشن ہے, کوئی بچہ ہے جس کو آنکھوں کا, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا چھوٹے بچوں کے دلوں میں چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں, آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے. آپ ان کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں. آئی تھنک شیم آن دم, شیم آن دس لیڈرشپ جس نے یہ کیا, شیم آن دم. آئی تھنک دے شوڈ ریزائن. اور یہاں پہ انسانیت بھی جو ہے وہ بھی شرما جاتی ہے جب اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. بہت شکریہ جی. رہنما پاکستان تحریک انصاف علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور جو آڈیو لیک جو سامنے آئی, مبینہ آڈیو لیک, اس میں جو گفتگو تھی, دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ جب عوام آپ کو ووٹ دے کر ان بڑے ایوانوں تک پہنچاتی ہے, جن ایوانوں میں ٹھنڈے ٹھنڈے اے سی میں بیٹھ کر آپ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے, اگر آپ اپنے وہ آپ فلاح و بہبود کے لیے آپ ڈیسیجنز لیتے ہیں تو وہاں پہ عوام کے لیے بارے میں سوچے بھی, جو عوام آپ کی زندگی بدل کے رکھ دیتی ہے ان عوام کے لیے سوچیں, بجائے کہ ان عوام کو جو باقی ماندہ جو سہولیات ان کے پاس رہ گیا ان سے وہ بھی چھین لیں. ستی ہم غریب لوگوں کی بات کیوں کریں, متوسط طبقہ اس سے جو ہے چکا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ سرکاری ہاسپٹلز میں واقعتاً یہ ہے کہ یہ تو اب پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بھی اس کے توسط سے لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا. میں اچھا ایک اور بات کر رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بات کر رہی ہیں کہ یہاں پر مفادات کی سیاست نہیں ہوتی. اب یہ دیکھیں نا کہ ایک چیز پہلو اس کے اوپر بارہا ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ اٹ نیڈس ٹو بی انویسٹیگیٹڈ کہ یہ چیزیں کیسے ریکارڈ ہوئیں. یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, سائبر سیکیورٹی, اور یہ ساری چیزیں بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے. پی ایم ہاؤس میں ایسی اگر کلیدی باتیں ہونے والی یا اس کے علاوہ باقی بھی نیشنل سیکیورٹی سے متعلق باتیں وہ اگر آؤٹ ہو جائیں تو یہ بڑا خطرناک ہے. لیکن جو بات ہو رہی ہے اس کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے. اور یہ آپ کی چلے کوئی فیصلہ ہوا یا نہ ہوا, لیکن آپ کی ذہنیت کی عکاسی ضرور کرتے ہیں کہ آپ سوچ کیا رہے ہیں. میں تو ابھی وہ وقت یاد کر رہا ہوں کہ
جب آئی ریمبر کہ مریم نواز صاحبہ کے والد صاحب میاں نواز شریف صاحب جو کہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، جب ملک سے رخصت ہوئے تھے اپنے میڈیکل ایشوز کی وجہ سے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس دوران یا اس کے بعد تقریباً 1 سال تک وہ ٹویٹر پر کسی کو ایکٹیو دکھائی نہیں دی تھی. ٹھیک ہے، اس وقت چونکہ اس وقت بڑے مسائل تھے، مہنگائی بھی تھی، لوگ پریشان بھی تھے، عمران خان صاحب کے دور میں بھی مہنگائی بڑھ رہی تھی، لیکن یو چوز ٹو اسٹے کوائٹ، کیونکہ ظاہر ہے کہ دیر مسٹ بی سم تھنگ دیٹ کیپٹ یو کوائٹ. اور اب جو ہے وہ